This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر اس ماہ مقدس کے مہینے میں ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں میمن نیوز کے توسل سے اور اس ٹرانسمیشن کے توسل سے جس کا نام ہے برکات رمضان کریم، اور خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے شان مصطفیٰ، کیا کہنے حضور کی شان کے، کیا کہنے سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ خوبصورت کلام سے آغاز کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے ضائع خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ
جائے گی، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, the Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. الحمدللہ، کیا بات ہے شہر مصطفیٰ کی، کیا بات ہے شہر مدینہ کی، کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی۔ اللہ ہمیں با ادب حاضریاں عطا فرمائے اور ہمیں ایسی طلب عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، ہم اور آپ کی خواہش بڑی ہوتی ہے جانے کی، بعض دفعہ مصروفیت، دنیا داری یا اسباب کی کمی کی وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد اسباب بنے، حرم کعبہ، حرم مدینہ کی زیارت ہو، کثرت سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جلد بلاوا آئے گا، جلد بلاوا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اللہ کرے کہ جلد کرم ہو اور ہم اور آپ مکہ پاک مدینہ پاک کی زیارت کریں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صرف 50 ٹائم جس نے درود پڑھا، 50 مرتبہ درود پڑھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے، اس خوش نصیب شخص سے بروز قیامت مسافہ فرمائیں گے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا قرب ہمیں نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں، ہماری بیماریاں شفا میں تبدیل ہو جائیں، ہمارے غم راحت و تسکین میں تبدیل ہو جائے، تو ہمیں کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھانا چاہیے۔ اور روزانہ کی بنیاد پہ ناظرین ایک تعداد معین کر لیں تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ میں نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بار درود پڑھا ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یا تو 100 دانے والی ایک تسبیح لے لی جائے، یا پھر درود پاک پڑھنے کا جو کاؤنٹر ہے وہ لے لیا جائے، اور اس میں کثرت سے دیکھیں فضول باتیں اور بے شمار ایسے افعال اور اعمال ہم سے ہوتے رہتے ہیں جس کا ہماری زندگی کو گزارنے کے حوالے سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اب گیدرنگ میں بیٹھنا، فضول باتیں کرنا،
یہ نہ بھی کریں گے تو بھی ہماری زندگی بڑی آرام سے گزر جائے گی، لیکن یہ بھی کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت کی اہمیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اسی کے ساتھ فضول باتیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر کال کے ذریعے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ کاش ہمارا ایک خوبصورت اسکیجول بن جائے. اور میرا ایک مشورہ یہ ہے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ با ترتیب زندگی گزاریں، با مقصد زندگی گزاریں، تو اپنے شیڈول کو، زندگی کی مصروفیات کو ایک پرچے میں لکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں. جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اپنی زندگی میں رہنے دیں، اور جو چیزیں فضول ہیں، جو آپ کو ذہنی قلبی طور پر ڈسٹرب کرتی ہیں یا آپ کے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، ان چیزوں کو آہستہ 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 کم کریں. اور پھر دیکھیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے، اس میں آپ مطالعہ کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، عربی پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے. اور تفسیر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تفسیر صراط الجنان، یہ اگر آپ اینڈرائڈ موبائل کے عادی ہیں تو اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے پڑھ لیں، اور فزیکل پڑھنے کے عادی ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے اس کی جلد کو بآسانی خریدا جا سکتا ہے. اس کا مطالعہ کریں، درود پاک کی کثرت کریں. یقین جانیں آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ میمن نیوز والوں کو اور مجھ گناہ گار کو دعا دینے پر یوں سمجھے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ ان لوگوں کو دعا دی جائے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. تو اپنے شیڈول کو بنائیں، اپنے اسکیجول پر غور کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ الطاف ویانی بھائی اور ایک مہمان ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کنیکٹ رہیں گے اور کہیں جائیں گے نہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی اس میمن نیوز ایچ ڈی کی محفل میں میں الطاف ویانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، میں آج پھر آپ تمام ناظرین کا اور ہمارے سوشل میڈیا کے وہ تمام ویورز جو نہ صرف یہ کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو انتہائی خوشی کے ساتھ اور خوش و خضوع کے ساتھ دیکھتے ہیں، بلکہ مجھے خوشی ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور آپ سب کو داد دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی آرا سے، اپنی تجاویز سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ہم بحیثیت ٹرانسمیٹرز یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اس ٹرانسمیشن سے کیا اچھا لگا اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتری کی گنجائش ہے. ہم تبھی بہتر ہو سکیں گے جب آپ کی طرف سے ہمیں مناسب اور بہترین تجاویز ملتی رہیں گی. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ اور بہتر انداز میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کسے سننا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی اس شوق کو رمضان کریم میں ہی پورا کر سکیں. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہماری اس برکات رمضان کی محفل کا آغاز ہو چکا اور علامہ صاحب نے بہت ہی پرسوز انداز میں آج آغاز فرما دیا ہے، لیکن اس نشست میں بھی بے انتہا ضروری سمجھے جاتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج کی اس محفل میں. اور ناظرین، کاروباری دنیا میں بے شمار لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت دے کہ وہ اور بہتر انداز میں کام کرتے چلے جائیں، لیکن کسی مختصر عرصے میں اپنی ایک منفرد جگہ بڑے کاروباری حضرات کے درمیان بنانا یہ ایک بڑا ہی چیلنجنگ کام ہوتا ہے. اور پھر جب اس چیلنج کو قبول کر کے وہ جگہ بنا لی تو پھر اس کو مینٹین کرنا اس سے زیادہ اہم ترین اور مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. اور ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ بہترین انداز میں اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہماری اکنامک کی دگرگوں صورتحال، ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو
خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے اس منزل کی طرف راہ گامزن ہے. اور ایسا ہی ایک معتبر ترین نام کاسموس ریئلٹرز اینڈ بلڈرز کا بھی ہے، جس نے اپنی مختصر عرصے میں ایک بھرپور جگہ بنائی ہے. خاص طور پہ اگر میں بحریہ ٹاؤن کی بات کروں تو اس میں ایک پرآسائش نظام زندگی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. میرے درمیان محمد نادر اوزا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم نادر بھائی، بہت شکریہ آپ کا اس وقت دینے کے لیے. بڑی خواہش تھی مجھے کہ میں اس پروگرام میں آپ کو دعوت دوں اور آپ ہمارے ساتھ ہوں، اور نوجوانوں کے لیے سورس اور انسپریشن اس اعتبار سے. میرا پہلا سوال بھی آپ اسی کے اندر سمجھ لیجئے گا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آج کے اس معاشی دور میں پچھلے چند سالوں میں کو 8-10 سال پہلے ہم کو ہیرے نہیں جواہرات پیدا نہیں کر رہے تھے، وہی حالات ہے جو کم و بیش آج جیسے ہیں، تھوڑے سے زیادہ ورسٹ ہو گئے ہیں آج کل کہ لیکن اس موقع پر ایک ایسی ٹریڈ کے اندر ریل اسٹیٹ جس کا تعلق بہت بڑا اکنامی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ایک آغاز کرنا اور پھر 8 سال کے مختصر عرصے میں اپنی ایک منفرد جگہ، خاص طور پہ اگر میں بحریہ ٹاؤن کی بات کروں تو ون آف دا ٹاپ آف دی لائن جو ہے ریئلٹرز اور بلڈرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کیسا آغاز؟ میں جانتا ہوں کہ آپ اور ندیم جو ہیں، ندیم اوزا صاحب، بھرپور محنت کرتے ہیں آپ دونوں بھائی اس پورے کام کو اور اپنے ایک منفرد شناخت بنانے کی کوشش کی. پہلے میں چاہوں گا کاسمو ریئلٹرز کو اپنے الفاظ میں آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف بھائی، پہلے تو شکریہ آپ کے کائنڈ ورڈ سے لیے. دیکھیں، اصل میں 8-9 سال پہلے ہم نے کاسموس ریئلٹر کی بنیاد رکھی تھی. ہماری ملاقات ہمارے بڑے بھائی، ہمارے محسن، ہمارے لیڈر شاہد قریشی صاحب سے ہوئی تھی، اور ان سے انسپائر ہو کے ہم نے بحریہ ٹاؤن جوائن کیا تھا، اور انہیں کو فالو کرتے ہوئے ہم چلتے رہے اور وہ ہمیں ساتھ لے کے چلے. تو الحمدللہ آج اس مقام پہ بحریہ بھی پھلا پھولا ہے، اور جو ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں وہ بھی پھلے پھولے ہیں. کیا بات. تو میں ان کا آپ کے توسط سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ابھی بھی ہمارا ساتھ ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ. دوسری چیز ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ جو نئے دور کی نئی چیزیں تھیں اس کو اپنائیں بحریہ ٹاؤن میں، اور جو ہمارے شاہد صاحب کا ویژن تھا اس کو فالو کریں. وہ نئی ایکسپرٹیز کو لاتے تھے یہاں پر، اور اسی ویژن کو ہم نے فالو کیا، اور بحریہ ٹاؤن میں ڈیلرشپ کا ایک سسٹم بنا اور ڈیلرز بنے، اور اس طرح وہ ایک سلسلہ چلتا رہا، وہ یہاں تک لے کے آیا بحریہ ٹاؤن. اچھا نادر بھائی، ایک بڑا اہم ترین سوال جو عموماً نوجوانوں سے زیادہ طور پہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو اسٹارٹ اپ آپ نے لے لیا، الحمدللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی قدم چومے. کیا ضروری ہوتا ہے یا کتنا اہم ہوتا ہے کہ ایک تو کامیابی حاصل کرنا، اس کے بعد اس نام کو برقرار رکھنا، یعنی کہ ایک اچھے نام کی حیثیت کی کہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس نام کو جڑے رکھنا ہے، اس کو نیچے نہیں جانے دینا. یہ کتنی بڑی ذمہ داری یا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے؟ دیکھیے، ہمارے مینو میں ہمارے بڑوں کی ایک کہاوت ہے کہ پیسے کمانا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے. تو اسے مینٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اپنے ہوش میں رہنا سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے کام سے ہونسٹ ہو جائیں. آپ جتنے ہونسٹ ہوں گے اللہ پاک کی اتنی برکت ہے. تو آپ کو سب سے ضروری ہے کہ آپ کے کام کے ساتھ ہونسٹ ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ. آپ ہونسٹ ہوں گے تو رستے خود ہی بنتے جاتے ہیں. ایک سوال اور یہ آپ کی ہونسٹی، میرا اگلا سوال تھا کہ کمٹمنٹ کتنی ضروری ہوتی ہے، خاص طور میں اگر میں ریل اسٹیٹ کی بات کروں یہاں، کیونکہ جس بھی کلائنٹ نے آپ کے پاس آنا ہے آپ کے کسی پروجیکٹ سے پہلے، وہ صرف اور صرف زبان پہ آ رہا ہوتا ہے، یا آپ کو اس بروشر کے، یہ اسے بھی میں ایک زبان ہی سمجھتا ہوں کہ بروشر آپ کے ساتھ اس کو کیا ملنے والا ہے اس کی تکمیل کے بعد، یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. کتنی اہم ترین ہے ان نوجوانوں کے لیے جو شاید ہو سکتا ہے وہ بھی ریل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے ہوں یا ہو چکے ہوں اب تک. کمٹمنٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اس شعبے کے اندر؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہے نا اپنے کسٹمر کو پلس مائنس دونوں بتا دیں. گریٹ. یہ بہت ضروری ہے. لوگ ہے نا اصل میں چل پڑتے ہیں پلس کی طرف، اور پھر جب مائنس آتا ہے نا تو کسٹمر اور ان کے بیچ میں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہے. آپ ان کو ایف اینڈ بٹ بتا دیں، اور نارملی آپ دیکھیں آپ کلیئر کرتے ہیں نا چیزیں تو لوگ ہے نا اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور اس طرف آ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتے، وہ ہونسٹ لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. اور ہر آدمی، آپ اور میں بھی اگر جائیں گے اور کوئی ہمارے ساتھ ہونسٹ ہے اور وہ اپنی صحیح پریکٹیکل اینالائز ہمیں دیتا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. ایسا ہی. تو یہی چیز ہے. باقی جو ہم جس طریقے سے اوپر نیچے کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ پاک کی رضامندی بھی شامل نہیں ہوتی اور برکت بھی نہیں ہوتی، تو اس کا کچھ نہ کچھ انجام خراب ہی ہوتا ہے. ایز این ٹیم اونر نادر اوزا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوسرے الفاظ میں آپ کے اس جواب کو میں ایسے لوں کہ انٹری کے ساتھ ساتھ آپ کو ایگزٹ کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی معاملات آپ کے گاہک کے ساتھ، آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو
آپ کو اس کو ایگزٹ کیسے کرانا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سر دیکھیے کسٹمر کو ایگزٹ تو آپ کو دینا پڑے گا. ہمارے بحیرہ ٹاؤن کی بھی پالیسی رہی ہے کہ ہمیشہ ایگزٹ پوائنٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایگزٹ آپ کو دینا پڑے گا. کسٹمر کو ون وے ٹریفک نہیں ہے, آپ کو ایگزٹ دینا, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. آپ کو کوئی چیز بیچنے کے بعد بھول نہیں جانا, اس کو لے کے ساتھ چلنا ہے, اور آپ اس کو مندی میں ساتھ لے کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ تیزی میں آپ کے ساتھ ہے. اچھا اب تھوڑا سا بات ہو جائے بحیرہ ٹاؤن نامور کمپنیز میں سے ایک ہیں جو کہ بحیرہ ٹاؤن کو اتنی گہری نگاہ سے دیکھتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جس انداز سے بحیرہ ٹاؤن نے آپ تمام کو ایک شناخت بخشی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ریئلٹرز نے بھی بحیرہ ٹاؤن کو اس کا مقام دلانے میں پوری کوشش کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیرہ ٹاؤن کا, میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو BTK2 بھی جو ہے نا وہ بھی آ چکا ہے. دیکھیے بحیرہ ٹاؤن جو 8 سال پہلے آئے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ بنے گا نہیں بنے گا, جو یہ پلان دے رہے ہیں. اب تو بحیرہ ٹاؤن ایک ریئلٹی ہے. 17,000 ایکڑ پہ یہ منسلک ایک شہر کی طرح ہے, اور جو انفراسٹرکچر بحیرہ ٹاؤن نے بنا دیا ہے اس کی مثال تو پورے پاکستان میں نہیں ہے. اس میں بہت ساری جدت نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں اویلیبل ہے. ہم اوورسیز پاکستانی جتنے بھی آتے ہیں وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ دبئی طرز کا ایک شہر یہاں آباد ہو گیا ہے. الحمدللہ ہم قطر گئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 35,000 ایکڑ پہ ہے, اور بحیرہ ٹاؤن ہمارا اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی ہے تقریباً. تو آپ ایسے ایسے پھیلتا جا رہا ہے, ایک ملک کی طرح ہو گیا. ہاں وہ پھلتا جا رہا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں. آپ بارش ہوتی ہیں تو وہاں روڈ کا انفراسٹرکچر دیکھیں, ہمارا شہر کا حال دیکھیں اور وہاں کا حال دیکھیں. آپ وہاں جو ایکٹیویٹی ہیں اس وقت 12 سے 13 گھنٹے کی فیملیز کے لیے ایکٹیویٹی ہیں. تھیم پارک ہے, نائٹ سفاری ہے, ایفل ٹاور ہے, ڈانسنگ فاؤنٹین ہے, بہت سارے پارک ہے, سینٹرل پارک ہے, کیا نہیں ہے وہاں پر. آپ کو یہ پورے پاکستان میں نہیں ملے گا, اور اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. اور جہاں وہاں پر جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اتنا ہائی ہے جیسے آپ کے دبئی میں, جیسے آپ دبئی میں رہتے ہیں اس طرح کا وہاں ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ اس کا تو خیر کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور بحیرہ ٹاؤن اب گراؤنڈ پہ ہے, اور ابھی BTK2 بھی لانچ ہوا. آپ دیکھیں وہ پہلی سوسائٹی ہے آپ یہ BTK2 جو لانچ ہونے سے پہلے 50% اپنا کام کمپلیٹ کر چکی ہے. آپ فزیکل سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کام ہوا ہے سارا. بالکل ایسا ہی. تو الحمدللہ یہ سب بحیرہ کا ہی اسٹینڈرڈ ہے. بحیرہ نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا کہ آج کل جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں ہیں وہ بھی اس کے نقشے قدم پہ چل گئی ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ بحیرہ کا ہی کمال ہے, اور بحیرہ اس پہ آپ کو پتہ ہے خود کو فیل ہے الحمدللہ. اس کا ٹرینڈ سیٹر بن گئے, ٹرینڈ سیٹر بن گئے. انہوں نے ایسا لینڈ مارک بنا دیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی سوسائٹی اناؤنس کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے وہ تمام لوازمات کو پورے کرنے ہیں. اور یہ شاید بحیرہ ٹاؤن نے ایک نئی روایت قائم کر دی, اور بہت اچھی روایت ہے. اب چھوٹی سوسائٹیز بھی انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آگے اس سے پہلے کہ پروجیکٹ کو اناؤنس کریں, میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ تک بھی وہ لگا دیتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ ہم آئندہ فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے کو یہ اعتماد رہے کہ جو آج وہ دیکھ رہا ہے اس سے کئی گنا بہتر اس کو آگے ملنے والا ہے. تو نو ڈاؤٹ نادر سے ناصف یہ کہ بحیرہ ٹاؤن میں اوور آل ریئلٹرس اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہوگی پاکستان کے موجودہ حالات میں, اس پر بھی بات ہوگی. علامہ صاحب, اعتماد کا فقدان ہمیشہ سے ہر جگہ پر رہتا ہے, اور یہ اعتماد ہی کسی بھی کاروبار کی جو ہے نا وہ پن پوائنٹ سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اعتماد کس طرح سے بحال ہونا چاہیے, اور دین میں اعتماد کو ٹھیس پہنچانا, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دکھایا کچھ, دیا کچھ, اور اس کے بعد اس کو بھگتنے کے لیے یقینی طور پر اسی شخص کو جو بھی گاہک ہوتا ہے, یہ اہمیت جو ہے ہمارا دین اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس طرح مال کو بیچنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے, اور قسم جو ہے نا مال کو بیچ دیتی ہے لیکن اس میں سے برکت نکال دیتی ہے, اسی طرح اگر کسی بھی چیز کو بیچنے کے اعتبار سے آپ اس پہ جھوٹ داخل کر دیں یا غلط بیانی کو شامل کر دیں تو یہ خالصتاً دھوکہ ہے. اور دھوکہ اور حضور نے فرمایا مومن جو ہے نا دھوکہ نہیں دیتا, دھوکہ کھاتا ضرور ہے لیکن دھوکہ دیتا نہیں ہے, یہ مومن کی خصلت ہے. اسی طرح اگر دھوکہ اگر آپ دیں گے نا تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ برکت ہے, اور یعنی برکت اس اعتبار سے کہ مال بہت زیادہ کثرت سے آ رہا ہے, بالکل, لیکن یہ مال اتنی تیزی سے واپس چلا جائے گا کہ آپ اور ہم حیران ہو جائیں گے, یعنی جو کرنے والے ہیں یعنی وہ حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا ہوا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط راستے سے یا غلط بیانی سے یا دھوکے سے کمائے جانے والا پیسہ جو ہے نا اس میں برکت نہیں رہتی, وہ بچتا نہیں ہے. کسی نہ کسی ایسے راستے پر گویا کہ ہم دھوکہ اس کو نہیں دے رہے ہوتے, اپنے آپ کو اور اپنے ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس انداز سے کہ آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا, اب اللہ نہ کرے وہ کس آس کے ساتھ اس نے چیز خریدی ہے, نہ جانے کتنی چیزوں کو جمع کر کے اس سے ادھار لیا اور آپ نے اس کو اپنے مفاد کے چکر میں جو ہے نا
وہ پیل دیا گویا کہ زندگی بھر کی جمع پونجی. ہاں, اور پھر جمع پونجی کو آپ نے اس کے یوں سمجھ لیجیے دھوکہ دینے کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں یعنی آپ کے اندر غیرت کا تو عنصر ہے ہی نہیں, آپ کا ضمیر مر چکا ہے, اور پھر اب آپ نے جب یہ بےغیرت والا کام بےغیرتی کی ہے, اب یہ جو عمل ہے نا پھر وہ آپ کے گھر والوں, کبھی گھر والے بہت زیادہ بیمار ہیں اور پیسے تیزی کے ساتھ پانی کی طرح اس میں, تب سمجھ لینا چاہیے, تب بھی نہیں سمجھتے. اصل میں بعض دفعہ جو ہے نا لوگوں کے اندر یہ جو پیسے کا خمار, جو دھوکہ دینے والا وائرس ہے نا وہ انسٹال رہتا ہے. یہ ان چیزوں کو بھی سے بھی جو ہے نا, یہ تو وہ ہو گیا کہ جو لوگ اس فریب میں مبتلا ہیں کہ شاید ہم کما رہے ہیں, وہ لوگ جو اس فریب سے نکل چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آج ہم جو ہے جتنا اچھا کام کریں گے, یعنی کہ اس کی پازیٹیو سائڈ کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ نا قرآن میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں دھوکہ دینے والوں کے ساتھ ہوا کیا. ان باتوں پر اگر غور کیا جائے, اگر قارون کو ہی دیکھ لیا جائے تو قارون کے پاس کیا نہیں تھا, قارون کے پاس کیا نہیں تھا. اس نے تکبر کیا اپنے حسن و جمال پر, اپنی دولت پر, پھر اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو لوگوں نے یہ تانا دیا کہ شاید اللہ کے نبی نے جو ہے نا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اس وجہ سے جو ہے نا, تو اس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ قارون کو بھی اور اس کے خزانے کو بھی زمین جو ہے نا وہ اپنے اندر لے لے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس سے بھی ہم سبق لے لینا کہ اگر, بلکہ ایک تو یہ سبق اور ساتھ ہی کتنے جنازے ہم نے پڑھے ہیں, کتنے جنازے دیکھے ہیں, بڑے بڑے سیٹھوں کے بھی جنازے دیکھے ہیں, کسی امیر کے پاس یا غریب کے پاس کفن میں جیب نہیں ہوتا. تو اگر اسی پر بھی توجہ دے دی جائے نا کہ ہم جو ہے نا دھوکہ دینے سے باز آ جائیں, تو یقیناً جو ہے نا معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلی اور معاشرہ ترقی کرنے چلا جائے گا. اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے لیے بھلا کریں یا بھلا سوچیں اس کا ریٹرن نہ ملے, اور ریٹرن نہ ملے. یہ ہو نہیں سکتا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, حضرت ایک اللہ کی ولیہ, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, وہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی اور جو ہے نا اللہ کی طرف سے ان کو اتنا توکل تھا کہ جو بھی ریٹرن آئے گا نا وہ 10% 10 گنا ہوگا. ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ہوتی ہے. ریٹرن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس 7 روٹیاں اور سالن ہے. اس نے کہا یہ میرا نہیں ہے. اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو لوٹا دو, یہ میرا نہیں ہے. پھر 8 آئی, پھر 9 آئی, تو سب کو انہوں نے کر دیا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں. جب 10 روٹیاں آئی تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا ہے, کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے اتنا کامل بھروسہ, اور اس بات پر کامل بھروسہ اور ایمان کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خرچ کریں گے تو 10 گنا آنا ہی ہے. ہم کوشش کریں کہ دھوکہ نہ دیں, اور یوں سمجھ لیں کہ دھوکہ اس کے ساتھ تو ہم نے کیا کیا, اپنے ساتھ کیا, اپنی قبر و آخرت اور دنیا داؤں پہ لگا دیں کا نام دھوکہ ہے. تو کوشش کریں کہ دھوکے سے اجتناب کریں. اور کاروباری دنیا میں یقینی طور پر مس کمٹمنٹ جو ہے یہ بھی ایک طریقے کا فریب ہی ہوتا ہے. اور وہ کمپنیاں, ہمارے سامنے کئی ایسی کمپنیز آتی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس فریب دہی سے اپنے آپ سے اجتناب کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا منصب عطا کیے اور کس طرح سے معاشرے میں وہ ایک جو ہے اچھے مقام پر نہ صرف ہیں بلکہ چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جس انداز کی بات کہ آپ کا کانفیڈنس, آپ کا اعتماد اتنا ہونا چاہیے اس پورے معاشرے پر, اس پورے سسٹم پر کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں یہ انعامات ہمیں مل کر رہیں گے. اور اس بابرکت مہینے میں جہاں پر 70 گنا کا ہمیں کہا گیا ہر چیز پہ, تو اس پر بھی ہمارا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جب اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی ریٹرن دیتے رہیں گے. وقفے کا وقت ہماری اس نشست میں ہوا ہے, اور وقفے کے بعد یقینی طور پر ہمارے مہمانوں کی سماجی زندگی, ہماری ملکی صورتحال پر بھی بات ہوگی اسی موضوع پر. تو برکات رمضان کریم میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد.
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। खुशामदीद एक बार फिर बरकात रमज़ान करीम की हमारी इस महफ़िल में। और महफ़िल बड़े उरूज पर थी जब हमने वक्फ़ा लिया था और अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में न सिर्फ ये कि तस्हीह फरमाई, हमें मज़ीद रहनुमाई फरमाई, बल्कि हमें वो तमाम चीज़ें भी बताने की कोशिश की जिसके लिए मैं और आप यहाँ बैठे हैं। और हमारे नौजवान साथी जिस अंदाज से अपनी बात कर रहे हैं, मोहम्मद नादिर ओज़ा साहब। ओज़ा साहब, फिर आगाज़ करूँगा आप ही से, क्योंकि एक और तशनीगी मेरे दिमाग में रह गई है जो मैं आपसे पूछना ज़रूरी समझूंगा। मुल्की हालात बड़े ज़रूरी होते हैं, जिसका मैंने आगाज़ में भी जिक्र किया कि रियल इस्टेट ख़ास तौर पे वो शोबा है जिसमें अगर मुल्की हालात थोड़े से भी डगरगूं होते हैं तो मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ का बड़ा एहतमाम होता है आप तमाम की खुसूसी तौर पर कि बड़े कारोबार जितने भी होते हैं वो पॉलिसीज़ के तहत ही चला करते हैं। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हमारे रियल्टर्स की मुश्किलात को? ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि बहरिया टाउन बल्कि ओवरऑल की। और इसको अगर बेहतर अंदाज में परस्यू हो रही है तो इसमें किसका ज़्यादा अमल दखल है, और अगर नहीं हो रही तो इसको हमें कैसे बेहतर करना होगा? देखिए अल्ताफ़ भाई, असल में जब ये लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट थी पीटीआई इमरान खान की, तो आप ये देखें कि कोविड के मसाइल के बावजूद भी हमारी जीडीपी की ग्रोथ 6% पे टच करी थी। 6% ऐसा ही है जैसे आप ये देखिए इंडिया हो गया, या आप ये देखिए चाइना, जो मुसलसल 7-6% से ग्रोथ कर रहे हैं सालों साल से। हमने ये पहले साल टच की थी पीटीआई के दौर में। माशाल्लाह। जब ये 6% की आपकी इकनॉमी ग्रोथ करती है तो इसका मतलब लोगों में आमदनी बढ़ जाती है, रोज़गार बढ़ जाता है। और जब ये रोज़गार और आमदनी बढ़ती है तो लोग हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ज़ाहिर बात है रियल इस्टेट भी फल फूल रहा था। आप ये देखिए हर इंडस्ट्री भी फल फूल रही थी और इस तरह रियल इस्टेट भी था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल टर्मोइल आया है हमारे यहाँ पर, और जो इस वक्त पॉलिटिकल हमारे यहाँ क्राइसिस है, जिसकी वजह से हमारी मईशत बिल्कुल तबाही के किनारे पे है। और अब ऐसा लगता है कि इस साल जो IMF की लास्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 2% शायद हमारा GDP ग्रोथ रेट होगा, ये इससे कम। जब इस तरह के मसाइल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में ना रोज़गार है, ना कोई इंडस्ट्री चल रही है, ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना इंपोर्ट सही हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है। तो जब ये इस तरह के पॉलिटिकल टर्मोइल में मार्केट हमारी फंस जाती है तो आप ये देखें इंटरेस्ट रेट तकरीबन 20% हो गया है और
کرنسی کی طرف لوگ چلے گئے, ڈیولیشن ہوئی جا رہی ہے کرنسی, اس طرف چلے گئے, انٹرسٹ ریٹ, تو پراپرٹی کی طرف لوگوں نے آنے سے کنارہ کشی کر لی ہے. بالکل. اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, کنسٹرکشن مہنگی ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے یہ زوال پذیر اس کا ہے. تھوڑا سا زوال پذیر, مطلب کچھ تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے, آپ یہ کہتے ہیں. ہاں. ایک اور چیز, فرق تو کافی پڑا ہے پراپرٹی میں. اچھا, پراپرٹی میں اس زیادہ وقت فرق پرائسز پورے پاکستان میں ڈاؤن ہیں. آپ یہ سے 30 سے 40% آپ کی جو پرائسز ڈاؤن ہو گئے ہیں. اب یہ جیسے ٹرم اور ہمارا پولیٹیکل صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالی, ہونا ہی ہے ڈیفینیٹلی, آج نہیں تو کل, تو آپ یہ دیکھیں گے یہ آج سے جو پراپرٹی پرچیز کی جائے گی اس سے 30-40% یہی بڑھے گی. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اس سے پہلے کہ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف آؤں, کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایز این جو ہے تجربے کار, اب تجربے نہیں کہ یہ بائنگ ٹائم ہوتا ہے سم ٹائم؟ دیکھیں اس وقت ہے نا ہماری مارکیٹ بالکل لو ریٹوں پہ ہے, ٹھیک ہے, بالکل جو ہے بالکل باٹم. تو اس وقت بیرش پوزیشن ہے, تو لوگ ہے نا اصل میں مندی میں ہی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور تیزی میں بیچا جاتا ہے. تو آپ کو پروفٹ ارننگ کرنی ہے تو آپ کو یہی ٹائم بیسٹ ہے. جتنا ہم نیچے آ سکتے تھے, مارکیٹیں نیچے آ گئی ہیں, یہیں پہ ان کو پرچیز کرنا چاہیے. ان کو یہاں سے ایک نیا ہائی ملے گا اور انہیں موقع ملے گا. اور یہ ایسی سچویشن ہمارے ملک کی جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. بالکل ایسا جب اچھا وقت نہیں رہتا ایک جیسا ہمیشہ, تو برا بھی نہیں رہے گا. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ بدلے گا, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی پراپرٹی بھی چینج ہوگی. اچھا, کنسٹرکشن انڈسٹری کا بڑا بوم نظر آیا, یعنی کہ اس کو انڈسٹری کا لیول دے دیا گیا, اس کا لیبل لگا دیا گیا اب یہ انڈسٹری ہو, کیوں نہ ہو, کیونکہ کوئی 70 سے 72 جو ہے نا دیگر جو ہے انڈسٹریز جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اور پھر مین پاور کی جو سپورٹ ہے اس کی تو بات ہی کچھ ہے. یعنی کہ جس کا ذکر آپ نے کووڈ کا کیا, کووڈ میں اور کچھ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا, لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے کھلا رکھا. اس کی وجہ یہ کہ ایک بہت بڑا چنک جو ہے ہمارا لیبر کا جو ہے وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہے, اور بہت زبردست قسم کا آؤٹ پٹ بھی ملا. اور نو ڈاؤٹ کہ اس انڈسٹری نے, کنسٹرکشن انڈسٹری نے بہت بڑا سپورٹ بھی کیا, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہونے سے بچایا ان کو. تو اس انڈسٹری کا جو امپیکٹ اس وقت تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ انڈسٹری ہے یا وہ ناپید؟ نہیں, وہ اس طرح تھا. یہ دیکھیے گورنمنٹ کی پالیسی تھی, انہوں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایمنسٹری دے دی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا, کیونکہ ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ PBS کی پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے کہ 3.5 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے ہر سال, اور ہم جو ڈیلیور کرتے ہیں تقریباً 2 لاکھ 1.5 لاکھ گھروں کی ہر سال شارٹیج ہے, اور یہ شارٹیج بڑھتی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. اس وقت ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو گھروں میں اربن ایریا ہے جتنے بھی ہمارے شہروں میں, وہ مہنگے سے مہنگے ترین ہوتے جا رہے ہیں, اور لوگ ہے نا کچی آبادیوں کی طرف موو ہو رہے ہیں کیونکہ گھر افورڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو پالیسی تھی لاسٹ اچھی تھی. اس سے یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہمیں سال کے $30 بلین بیچتے تھے, تو ایک اندازے کا کوئی 13% انویسٹمنٹ ایسی تھی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اوورسیز کرتے تھے, جو تقریباً 4 سے $4.5 ارب بنتی تھی. اب یہ پیسے ایسے تھے جو ہمیں, جس پہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں دینا تھا گورنمنٹ کو, یہ فری آف کاسٹ تھے. بالکل. اور یہ آتے تھے, اس سے ملک کو بڑا سہارا ملتا تھا. اب اس کی نظر ہم نے اس پہ پالیسی ہوئی کہ نئی گورنمنٹ نے آ کے اوورسیز پاکستانیوں پہ ویل ٹیکس لگا دیا, اور انہوں نے 261K کا ٹیکس بڑھا دیا. تو ہوا کیا کہ وہ ہمارا پیسے آنا بند ہو گیا, اور اس سے نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری ہوم ریمیٹنس بھی کم ہونے لگی اور ہم مسائل کا شکار ہونے لگے. تو اب یہ مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, اور آپ کے سامنے جہاں بھی پوزیشن ہے. اچھا, یقینی طور پر ملک کی صورتحال ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, اور اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے میں آپ سب سے کہوں گا, جتنے بھی لوگ آج ہمیں سن رہے ہیں, پلیز اپنے ملک کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اپنے ملک کو, کیونکہ شاید دعاؤں سے ہی اب ہم کوشش کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ اپنے قدم بڑھانے ہیں, اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, لیکن دعا وہ عنصر ہے کہ اگر رمضان الکریم میں کسی ایک شخص کی دعا سے بھی اگر حالات میں تبدیلی ہو جاتی ہے, تو یقینی طور پر یہ آپ ہی پر نہیں, ہم سب کے لیے وسیلہ بن جائے گا. تھوڑا سا پروگرام کے موڈ کو چینج کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں جماعتوں کی طرف. ہماری میمن برادری, اور نو ڈاؤٹ آپ ایک معتبر ترین لوگوں میں سے ہیں, اور جس انداز سے آپ کی کوشش ہے اس کو ہمیشہ سے ہماری جماعتوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا, اور ہمارے لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا. کیسے دیکھتے ہیں اوور آل میں, اگر پہلے میمن کمیونٹی کی بات کروں, اور پھر یقینی طور پر آپ کی جماعت میں بھی بڑی نئی انوینشنز ہوئی ہیں ریسنٹ دور میں, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو ملے کہ کس طرح سے کئی جماعتوں کو یہ بڑا مشعل راہ ہوگا ان کے لیے, کس انداز سے اب سوشل ورک کے ڈائمینشنز کو ہمیں چینج کرنے ہوں گے اپنے ٹرسٹ لیول کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. پہلے یہ بتائیں اوور آل میمن جماعت کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پچھلے دنوں میں کچھ بہتری تو آئی ہے, لیکن اب اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, میمن کمیونٹی تو اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ سارے فلاحی اور کام ہمارے حصے میں آتے ہیں الحمدللہ. آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے آپ سیلانی لے لیں, دعوت اسلامی لے لیں,
عالمگیر ٹرسٹ لے لیں یا بیت السلام کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں, آپ کو میمن ملتے ہیں. بالکل. تو میمن کے بعد فنڈنگ کی تو کمی نہیں ہے الحمدللہ, ان کا دل بھی اللہ پاک نے بڑا رکھا ہے اور دینے میں آسرا بھی نہیں کرتے اور چلاتے ہیں سسٹم. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو کمیونٹی سسٹم ہے اس میں کمیونیکیشن گیپ ہے, تو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نا ہمارے یہاں تھوڑے سے مسائل ہیں. تو الحمدللہ اب یہ نئی جدت آئی ہوئی ہے تمام جماعتوں میں, اور یہ کمیونیکیشن کے جو معاملات ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے. لوگوں کو ہر کمیونٹی اپنے اون پیج پہ لے رہی ہے, اور آپ کو جانتے ہیں کہ جماعتوں کے ساتھ ساتھ آل پاکستان میمن فیڈریشن بھی ہے, وہ بھی بڑی ایکٹیو ہوئی ہے شبیر خان صاحب کی قیادت میں, ہانی موڈلانی صاحب کی قیادت میں. تو وہ بھی اب یونائٹڈ کرنے کے لیے جماعتوں کو بڑا آگے بڑھ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں آئی ٹی سیکٹر پہ وہ بڑا نئی جدت لائی ہے, ہر جماعت اسے اڈاپٹ کر رہی ہے, اور خاص طور پہ سیلانی نے جو عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بنایا ہے آئی ٹی کا, یہ بہت بڑا آپ دیکھیں سکسیزفل پروگرام ہے. اسی کو سب ظاہری بات ہے, ایک پروگرام سکسیزفل ہے اس کو فالو کریں. ایک آئی ٹی سیکٹر میں لوگ لگے ہیں, ہاؤسنگ کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ جماعتوں نے جس طرح اپنے آپ میں نئی جدت پیدا کی ہے اور نئی یوتھ کو ایڈ کرنا شروع کیا, مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے نتائج بہت زیادہ بہتر ہوں گے. ایک اور رول ماڈل بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اس موقع پر. عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو ہے یقینی طور پر صرف میمن کمیونٹی نہیں, پورے پاکستان کی سوشل انڈسٹری کی اگر میں بات کروں, سوشل انڈسٹری جو ہے اس کے گرو سمجھے جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ جہاں جہاں جب بھی پاکستان کو سماجی حوالے سے ضرورت پڑی وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہا. وہ اس میں حکومتوں کی کوئی قدغن نہیں, ہر حکومت میں انہوں نے اپنا پورا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. اسی کی بات یہ کہ ابھی ریسنٹلی آپ خود بھی کتیانہ میمن جماعت سے ہیں, اور کتیانہ جماعت کے ایک بڑی ہائی اسٹینڈرڈ کی میٹنگ ریسنٹلی آپ بھی اس کا حصہ رہے. کیا وہ بیسک چیزیں تھیں جس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور آپ اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ دوسری جماعتوں کے لیے یقینی طور پر بڑی مشعل راہ ہوگی یہ تمام بات. دیکھیے ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ کتیانہ جماعت سے اور عقیل بھائی ہمارا یہ اثاثہ ہے. کیا بات. اور عقیل بھائی صرف ہمارا ہی نہیں, تمام میمن کمیونٹی کا اثاثہ ہے, اور پاکستان کا بھی اثاثہ ہے. ہمیشہ حکومتی سطح پہ یا کہیں پر بھی عقیل بھائی آپ کو ہمیشہ پیش ملتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہے نا تمام لوگوں کے لیے فنڈنگ جنریٹ کرنا یا کوئی فلاح بہبود کے کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے الحمدللہ جماعت میں بھی ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے اور ہماری ہمیشہ سپورٹ کی ہے جماعت کی. اس دفعہ تھوڑا 2 قدم اور آگے آئے ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے ابھی لاسٹ ایک ایونٹ بھی رکھا تھا کتیانہ ڈونرز کے نام سے, اور ان میں تمام ہمارے کتیانہ کے جو بھی مین لیڈران ہیں, جو بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ویل اسٹیٹ, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. ہم نے سارے پروگرام ڈسکس کیے, کفالت کے حوالے سے, آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے, بچوں کی شادی کے حوالے سے, اور راشن پروگرام ہے ہمارا, اور ایجوکیشن, اس میں ساری ڈسکشن ہوئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور مزید ہے نا ہم لوگوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں اور وسط آئے, اور رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ اناؤنسمنٹ اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. گریٹ. اچھا یقین طور پر آپ کے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ عثمان پردیسی صاحب بڑے ایکٹیو ترین لوگوں میں ہیں. بابا تھیلیسیمیا جن کا میں ذکر ہمیشہ سے کرتا ہوں, وہ اب کتیانہ میمن جماعت کی جو ہے آپ صدر کی حیثیت سے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ان کی انیشیل, ان کو آئے ہوئے کو بہت زیادہ اچھا نہیں ہوا, لیکن یقینی طور پر نظر آ رہا ہے کہ کتیانہ میمن جماعت نے اب کمر باندھ لی ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک بڑی جماعت ہونے کا جو کردار, صحیح کردار تھا, اس کو رول پلے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ سے جماعت کو بہت کام کر کے دیا ہے. بالکل. آج ہی سمت پردیسی صاحب نے ان کے ساتھ جو بھی تھے, آپ دیکھیں کئی اسکول ہیں, کئی ہاسپٹل ہیں جو رن کر رہے ہیں. اب وہ ایک قدم اور آئے, اور ہمیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حاجی عثمان پردیسی جیسی شخصیت ہمارے پریزیڈنٹ بن گئی ہے الحمدللہ, اور وہ میدان میں آئے. ان کے اپنا ایک ویژن ہے, اور ویژن یہی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور لوگوں کے کام کرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں ان کی کتنی انا پرسنل ہے, اس چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیا انہوں نے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بس آپ لوگوں کے کام آؤ, ہماری جماعت کے کام آؤ, جیسے چاہے آپ کرو. یہ کھلا انہوں نے مطلب سمجھے اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی یوتھ ہے یا جو بھی ہے ڈونرز یا جو بھی ٹیکنیکل سپورٹ جانتے ہیں, جن کے سکلز ہیں یا جو مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ آئیں جماعت میں, ان کو ویلکم کر دیں. اگر ان کے کسی بھی مشورے سے, کسی بھی مشاورت سے اگر کسی جماعت کے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو وہ تیار ہے اسے اپنانے کے لیے. گریٹ. یہ لیڈرشپ کی اصل کوالٹی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں, جہاں جہاں ہم نے لیڈرز کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اعتماد دیتا ہے. لیڈر اعتماد دیتا ہے, اور اس بار اگر جب آپ کام کر گزرو, اگر اس میں کچھ کمی پیشی رہ جائے تو آپ کو شاباش دیتا ہے. اپریسیشن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے کسی بھی ڈونر کے لیے, آپ کے کسی بھی ورکر کے لیے. تو یہ درجہ اور یہ جو صنف جو ہے بڑی بہت اندر تک جاگزین ہے. محترم عثمان پردیسی صاحب نے ہمیشہ ہر ایک کو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ نہ صرف ملتے ہیں بلکہ اس کو ہر نوجوانوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب ان کی جماعت سے ہماری دعائیں بھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ یقین بھی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بہت اچھے اثرات جو ہے نہ صرف یہ کہ کتیانہ میمن جماعت پر بلکہ پوری میمن کمیونٹی پر اثر انداز ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. علامہ صاحب ایک سوال
لیڈرشپ کا آپ پر اعتماد، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے ہمارے بزرگوں کا ہمارے نوجوانوں پر شفقت کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کامیابی پر اپریسیشن یا کسی ناکامی پر حوصلہ دینا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں دینی اعتبار سے؟ اور ہمارے پاس بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں دین میں کہ کس انداز سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے انبیاء کرام نے اپنے چھوٹے صحابہ کرام کو کس انداز سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس اپریسیشن کے جذبے کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھا جائے تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے ادب کی تلقین فرماتے ہوئے آپ نے یہ باقاعدہ کر کے بھی دکھایا. اور آپ علیہ السلام کی یہ شان اور عظمت تھی کہ آپ کے دربار میں، آپ کے قرب میں جب بھی کوئی بچہ بھی آتا ہے یا بڑا بھی آتا ہے تو آپ بڑی احترام اور شفقت اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آیا کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی برکت سے اور آقا علیہ السلام کی مبارک اخلاق کی برکت سے آپ لیڈر تو رہے، اور آپ نے اپنی لیڈرشپ کو اس انداز سے، خوبصورت انداز سے نبھاتے ہوئے اپنے اخلاق کو اتنا اعلیٰ فرمایا، اتنی برکت اس کی ہوئی کہ پھر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں آج اسلام ہے. تو یہ اسی وجہ سے کہ لیڈرشپ، دیکھیں لیڈر ہونا ایک اعتبار سے آسان ہے، اس لیڈرشپ کو نبھانا یہ بہت انتہائی مشکل کام ہے. بالکل. کیونکہ آپ اس میں اپنی ذاتیات کو یا اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی انا کو بار بار لے آئیں گے یا بار بار اس کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر آپ بہترین لیڈر نہیں بن سکتے، بلکہ آپ سے لوگوں کو اختلاف ہی رہے گا. بالکل. آپ دیکھیں لیڈرشپ کی سیٹ پر جیسے ہی بندہ آتا ہے نا تو پھر اسے چاہیے کہ اس انداز سے وہ گفتگو کرے. دیکھیں کرسی کا معاملہ یہ ہے، کب آتی ہے کب چلی جاتی ہے، آپ کا کردار لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ یار اگر مثال کے طور پر کسی زیادتی کی وجہ سے آپ کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا تو لوگوں کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو واقعی گریٹ لیڈر تھا، یار اس نے ہمیشہ پاور میں ہونے کے باوجود بھی ہمیں اچھے مشورے دیے، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور کوئی کام ہم سے بگڑا تو انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز سے اس کا حل بھی بتایا اور کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو اچھا کر کے اور اس سے اچھا کرنے کی کوشش رہے گی. یہ ہوتا ہے لیڈر کا کام. بالکل. لیڈر اگر دل توڑتا رہے، ہر بات پر جو نا اپنی چلاتا رہے تو پھر ایسے معاملات میں جو آگے نہیں بڑھ سکتے. ایسے معاملات میں لیڈر تو رہتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں پر وہ راج نہیں کرتا. دیکھیں لیڈر کا کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر بھی راج کرے، لوگ اس کو تسلیم کریں کہ ہاں یہ واقعی لیڈر ہے. یہ نہیں کہ کسی وجہ سے یا کسی یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے یا بہت زیادہ روک ٹوک کی وجہ سے اس کو لیڈر تو مان لیں کہ ہاں یار پریشر ہے چلے مان لیتے ہیں، لیکن اس سے جو مطمئن نہ ہو، مطمئن نہیں ہوں گے، دل میں جگہ نہیں بنے گی تو آپ واقعی لیڈر نہیں. آپ کو چاہیے، لیڈر کو تو چاہیے کہ باقاعدہ اس کی سیرت بھی خوبصورت ہو اور اس کا کردار بھی اتنا بلند ہو کہ اسے یعنی اگر وہ دنیا میں بھی ہو، دنیا میں ہے تو بھی اس کی جو ہے نا کیا نام ہے اس کی تعریف ہو، اور دنیا سے چلا جائے تو اس کی کمی محسوس کی جائے کہ یار ایسا لیڈر ہونا چاہیے. کیا بات ہے، بہت خوب. لیڈرشپ کی جن اصناف کا ذکر کیا علامہ صاحب نے، یقینی طور پر بے انتہا ضروری ہے کہ انصاف نہ صرف یہ کہ صورت اور سیرت کے ساتھ بلکہ اپنے عمل میں بھی اس کو ایسا ہونا پڑے گا. ہمارے لیڈران کو بھی یقینی طور پر اسی مشن کو آگے بڑھانا ہوگا، اور نو ڈاؤٹ جو بھی اس کو پا لے گا یا سمجھ لے گا وہ اسی انداز سے آگے بڑھے گا، اور فلاح نہ صرف یہ کہ خود پائے گا بلکہ ذریعہ بنے گا ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام ضرورت مندوں کے لیے جو اس معاشرے میں یقینی طور پر ہماری حاجت کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے کچھ آنے کا، ہمارے قریب آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو یقینی طور پر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. پروگرام کا وقت مقید ہے، میں نے ہمیشہ سے کہا ہے بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے ہمارے مہمانوں سے، لیکن پروگرام کو ہمیشہ کی طرح آج بھی اختتام کی طرف لے جانا ہوگا. ہماری آج کی اس محفل میں ایک بار پھر مشکور ہوں. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. نادر بھائی آپ کا آنے کے لیے وی ہوپ سو کچھ تشریح اگر رہ گئی ہے تو اس کو ہم آئندہ کسی پروگرام میں پورا کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے جو بھی کلمات ہیں اس کو اور بہتر انداز میں عوام تک پہنچائیں. ناظرین، برکات رمضان کریم کی آج کی محفل کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.